نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے جج اور قاضی تھے۔ ان کی عدالت کے اندر ایک عجیب مقدمہ آیا۔ وہ عجیب مقدمہ ایسا بے مثل اور بے مثال تھا کہ دنیا کے اندر اب اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس مقدمے کا فیصلہ بھی بڑا ہی عمدہ فرمایا۔ ہم اس واقعے کو، اس مقدمے کو غور سے سنیں اور اس واقعے سے ہم سبق حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک زمین کا ٹکڑا بیچا گیا۔ جب زمین خریدنے والے نے اس زمین کو خریدنے کے بعد اس میں ہل چلایا تو ہل کو جب ذرا گہرا چلایا گیا تو اس زمین میں سے ایک صندوق برآمد ہوا۔ اس صندوق کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ اس وقت پہلے زمانے کے لوگ ایسے ہی سونے چاندی کو محفوظ کیا کرتے تھے کہ کسی صندوق وغیرہ کے اندر ڈال کر زمین کے اندر اس کو دبا دیا جاتا تھا۔ اب جب وہ خزانہ اس صندوق میں سے نکلا تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو میں نے نہیں خریدا تھا۔ یہ خزانہ تو اسی مالک کا ہے جس سے میں نے یہ زمین خریدی تھی، اور مجھے چاہیے کہ میں اس کا خزانہ اس کو واپس کر دوں۔ چنانچہ یہ شخص اگلے دن زمین بیچنے والے شخص کے پاس گیا اور جا کر اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ یہ خزانہ لے لیں، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو زمین بیچنے والے شخص نے کہا کہ بھائی، جب میں نے آپ کو اپنی زمین فروخت کر دی تھی تو اب اس زمین میں سے جو کچھ بھی نکلے گا تو وہ آپ ہی کا ہوگا۔ زمین خرید لینے کے بعد جب وہ زمین آپ کی ہو چکی ہے تو اب اس زمین میں سے چاہے خزانہ نکلے یا کچھ اور نکلے وہ سب آپ کا ہے، میرا ہے نہیں، لہٰذا میں لے نہیں سکتا۔ اب دونوں کے درمیان اسی بات پر تنازع ہے۔ زمین خریدنے والا شخص کہے کہ جی یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ لے لو، بیچنے والا کہے کہ یہ خزانہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لو۔ اب دونوں کا اسی بات پر جب تنازع ہوا تو دونوں کا یہ عجیب مقدمہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے اندر آ گیا۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عجیب مقدمہ تھا کہ ایک شخص خزانہ دینے کا کہہ رہا ہے اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ میں خزانہ نہیں لیتا، یہ تمہارا ہے۔ آج اس دور کے اندر ہمیں ایسی مثال کہیں پر نظر نہیں آتی ہے۔ آج تو ایسا دور آ چکا ہے، ایسا وقت آ چکا ہے کہ آج تو حق ہوتا بھی نہیں ہے، ناحق مقدمے دائر کر دیے جاتے ہیں، ناحق لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، بڑا بڑا حق لوگوں کا مار لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہڑپنے کے لیے، اس پر قابض ہونے کے لیے ہم سو ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان تھے تو اس وقت عدالت کے اندر ایسے مقدمے آیا کرتے تھے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لیجئے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں ہے، آپ کا ہے، آپ لے لیجئے۔ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں یہ مقدمہ آیا تو حضرت کعب بھی دونوں کی بات سن کر بڑے حیران پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑا عجیب ہی مقدمہ ہے، اب میں ان کے درمیان بھلا فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بھی اپنی معرفت کے نور سے بھرا ہوا تھا، بڑے تقوی والے تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیت اور سمجھ بوجھ ان کو عطا کی تھی، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کے حالات کو معلوم کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے حالات معلوم کیے تو پتہ لگا کہ ایک شخص کا بیٹا جوان ہے
اور دوسرے کی بیٹی جوان ہے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ تمہارے بچے جوان ہو چکے ہیں، دونوں کا آپس کے اندر نکاح کر دیا جائے، اور جو بھی یہ خزانہ ہے وہ ان دونوں کی شادی میں ان کے جہیز کے اندر اس کو خرچ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو بہت پسند کر لیا گیا، اور ان کے بیٹا اور بیٹی کی آپس میں شادی کر دی گئی، اور اس خزانے کو ان کی شادی کے اوپر خرچ کر دیا گیا۔ یہ تھا صحیح مسلمان جب ہم تھے اس وقت کا واقعہ، جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب بھی صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن جائیں، ناحق کسی کے حق پر قبضہ نہ کریں۔ اگر کسی کا حق ہمارے پاس آ جائے، خوف خدا کو دل کے اندر بٹھاتے ہوئے اس کے حق کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، اور اس دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔